وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور جاتے جاتے پھر اس نے دکھایا کہ عذاب آنا شروع ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی، اور وہ عذاب شروع کس سے ہوا؟ شروع کس سے ہوا؟ ان سے نہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا ہے، تکبر کیا ہے، کھلم کھلا فتوے دیے ہیں، کھلم کھلا مذاق اڑایا ہے، ان سے نہیں شروع ہوا۔ ان سے بھی نہیں شروع ہوا کہ جو خاموش ہیں اس معاملے میں، ان سے بھی نہیں شروع ہوا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں کھلم کھلا مخالفت کرنے والوں پہ، ان سے بھی نہیں شروع ہوا جو خاموش ہیں اور نیوٹرل ہیں۔ کس سے شروع ہوا؟ اگر میں بتاؤں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ کا قہر اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ معصوموں سے شروع ہوا، وہ ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوا، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سعودی عرب والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے امریکہ والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے یورپ والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے عراق والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یمن والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اسلام آباد والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے لاہور والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کراچی والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان، پاکستان، بلوچستان، پنجاب، سندھ، کراچی، کشمیر، گلگت والو۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اللہ کا قہر اس نہج پہ پہنچ چکا ہے اور مہلت ختم ہو چکی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ لقد دقيقة بالبيت هو بشر الأسد والطير نسخت بصر معي والله أكبر۔ کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گئے۔ انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے چند دیوانے الجھ رہے ہیں زمانے سے، زمانے کی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے، ایک طرف چلنا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ اقبال جیسا مفکر اسی 14ویں صدی ہجری میں، مودودی جیسا مصنف اسی 14ویں صدی ہجری میں، مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ 4018 ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈے طلوع ہوں گے، لہٰذا جب تم انہیں ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ مسند احمد 12924۔ جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان کی طرف جا کر شامل ہو جانا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ کہیں مہدی پہ بیعت کرنے کا حکم آ رہا ہے اور کہیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کا حکم آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عالم دین جو ہر وقت دلیل کے ساتھ بات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہی امام مہدی جیسے اہم موضوع کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی اگلے 10 صدیوں تک نہیں آئیں گے۔ اللہ ان لوگوں کے کہنے پہ اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتا، اور اللہ کا اپنے ہر کام پہ اختیار ہے۔ سینکڑوں سال میں فی الحال کوئی امید نہیں ہے، آپ بے فکر ہیں، کڑی کے ظہور کا وقت ہے۔
مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے افغانی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے۔